اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا موقع قریب ہے اور قربانی کو لے کر تمام طرح کی خرافات پھیلائی جا رہی ہے۔ قربانی اسلام کا پسندیدہ رکن اللہ کے نزدیک ہے۔ اللہ رب قدیر فرماتا ہے کہ تمہارے جانوروں کے خون زمین پر آنے سے پہلے میں اسے مقبولیت کا مقام عطا کر دیتا ہوں۔ تو اب اس میں کچھ شرطیں ہیں کہ اگر آپ قرض دار نہیں ہیں اور صاحب نصاب ہیں تو قربانی آپ پر فرض ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اچھے اچھے بکرے لا کے اور اس کو گھماتے پھراتے ہیں، وہ بہتر ہے، اس سے محبت۔ حکم بھی یہی ہے کہ جانور اگر بازار سے لے رہے ہو تو اس کو کچھ دن رکھو تاکہ اس سے تمہیں لگاؤ اور لگن پیدا ہو۔ جس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب حکم ہوا تو اللہ رب قدیر کے اس خلیل نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے کہا کہ بیٹا مجھے یہ بشارت دی جاتی ہے کہ میں تجھ کو ماتھے کے بل ستجدنی من شعائر اللہ، میں وطلہ للجبین، میں تجھے جبین کے بر لٹا کر کے ذبح کرتا ہوں، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ وہ فعل کر ڈال جو تجھے رب حکم دیتا ہے، مجھے شاکروں اور ساجدوں میں پائے گا میدان حشر میں۔ تو اللہ رب کریم کے اس خلیل نے اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ اللہ رب قدیر کو خلیل کی امتحان مقصود تھا، بس حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جگہ پر جنت سے جبریل امی دمبا لائے اور اس کو ان کے نیچے لٹا دیا اور اس کا ذبیحہ ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو چیز اللہ کے نزدیک پسند ہے اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ مان لیجئے کہ ہم بکرا لائے 50,000 کا اور پورے میں گھماتے پھر رہے، 50,000 کا روپے کا لائے، کیسا ہے؟ ایسی قربانیاں آپ کی مقبولیت کے مقام تک نہیں پہنچتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسا تو بھی تم کرو گے تو تمہارا عمل تمہارے منہ پر لپیٹ کر مار دیا جائے گا۔ تو للہ ایسا نہ کیجئے کہ آپ کا پیسہ بھی صرف ہو اور قربانی کا حقوق بھی نہ ادا کر پائیں۔ آپ کسی کی دل آزاری مت کریں، چپ چاپ جانور لائیں، اس کو گھر میں رکھیں اور اس کی خوب جو ہے خدمت کریں تاکہ آپ کو اس سے تھوڑا لگاؤ پیدا ہو۔ معلوم ہو کہ اسلام کو آج ایک بڑی عجیب سی ہمارے سامنے ایک بات کہی جاتی ہے کہ صاحب ابراہیم خلیل اللہ نے قربانی دی تھی تو میں کیوں دوں، ہم تو امت محمدیہ میں ہیں۔ تو آپ ان بے شرموں سے پوچھئے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مسجدوں میں بیٹھ کر نماز میں یہ پڑھتے ہو اور مسجدوں کے باہر آ کر کے انہی سے بغاوت کرتے ہو، تو لعنت ہے ایسی زندگیوں پر جو دین ابراہیم پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے اجداد کی سنت کو قائم رکھتے ہوئے قربانی کو ہم صاحب نصاب پر فرض کیا ہے، لیکن پتہ نہیں کون کون سے جو ہے روایتیں اور اپنی من گھڑت باتیں چل رہی ہیں، اسلام کو کھیل سمجھ لیا ہے۔ کیونکہ آج کل یوٹیوب کا ایک ایسا ذریعہ بن گیا ہے کہ کوئی بھی بدتمیز سے بدتمیز شخص ٹی آر پی کمانے کے لیے ٹوپی لگا کے داڑھی لگا کر کے اس میں جو ہے یوٹیوب پر اپنے وہ لوڈ کر دیتا ہے۔ وہ دیکھیے یہ یوٹیوب ہے، وہ آپ لوڈ کریں گے وہ تو کرے گا ہی، اس لیے کہ اس کو تو اپنا بزنس چلانا ہے، لیکن کم سے کم اپنے اسلام کے لیے اللہ کے واسطے ایسے کام مت کرو جو غیر انگلی اٹھائیں۔ اب اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اپنے ہاتھ سے قربانی کرے اس کے لیے بخاری شریف کی جلد نمبر 1 کی صفحہ 628 ایک روایت پڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ مختصر کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 7 اونٹ کھڑا کر کے ذبح کیے، مدینے میں 2 سینگ والے مینڈھے ذبح کیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے اب اس دور حاضرہ میں، کیونکہ اونٹ کاٹنا ہمارے یہاں اس ملک میں ممانعت ہے، تو ہم لوگ اگر اونٹ کی قربانی دیں گے تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن جن ممالک میں اونٹ کاٹے جاتے ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کھڑا کر کے ان کی گردنوں پر وار کیا جاتا ہے۔ چھوٹے جانور ذبح کیے جاتے ہیں بائیں پہلو اور کعبے کا رخ کر کے۔ جو شخص اپنے ہاتھ سے قربانی کرتا ہے وہ مقبولیت ہوتی ہے۔ اس لیے مقبولیت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو سنت ہے وہ بھرپور طریقے سے ادا ہوتی ہے۔ تو للہ ایسا کام نہ کریں، اور کوئی داغدار جانور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی سرور کون و مکان نے داغدار جانور کو منع کیا ہے، اس لیے منع کیا ہے کہ پہلے کے زمانوں میں
अवतारों और देवताओं के नाम पर बलि करके जानवर छोड़े जाते थे, तो उनके अवतारों के नाम जो जानवर छोड़े जाते थे वो दाग करके छोड़े जाते थे। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि बलि किया हुआ जानवर अल्लाह की राह पर कुर्बान हो जाए। यहाँ तो आप हज़रत इस्माइल ज़बी अल्लाह से लेकर के मौला हुसैन तक आप देख सकते हैं कि ज़बीहे के लिए पाक और साफ़ होना ज़रूरी है, आपकी नीयत बहुत ज़रूरी है। और अहम चीज़ यह है कि अब की दौरे हाजरा को देखते हुए लिल्लाह आप लोग गोश्त फ्रिज में ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा गुरबा और मसाकिन और अजीज़ों में इसको बांटें, ताकि इस कोविड-19 को देखते हुए जो हालात चल रहे हैं, बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं जिन्होंने महीनों से गोश्त नहीं खाया है, तो अपने रसूल के सदक़े में कम से कम ये एक तबरुक भी उन तक पहुँचेगा और आपका हक भी अदा हो जाएगा। मेरी आपसे दस्तबस्सा गुजारिश है कि अब की बहुत एहतियात से ना तो खून नाली में जाए, ना एक रेशा आप रायगा करें, क्योंकि हदीस पाक है ये, और हुकूक उसके जिसके पहुंचने हैं उसके पहुंच जाएं। कुर्बानी के 3 हिस्से हैं। मान लीजिए 30 किलो जानवर है, तो आपका जो है वो 10 किलो गरीबों का है, 10 किलो आपके अजीज़ों का, 10 किलो आपका है। तो गरीबों का भी आपको निकालना है, अजीज़ों का भी निकालना है। बेहतर है कि आप 10 किलो अपनी फ्रिज में ना रख के 5 किलो और बांट दें, उससे अल्लाह आपसे राज़ी होगा और उसके मुंह तक निवाला पहुंच जाएगा जो लोग तरस रहे हैं। और ये मुतबारिक चीज़ है, बांटना चाहिए, बांटने से कमी नहीं होती। कुर्बानी का असल मकसद है जिसे जितना काटोगे वो उतना ही बढ़ेगा। आप बताइए, करोड़ों जानवर अल्लाह की राह पर हर साल कुर्बान किया जाता है, फिर उतनी तादाद में हो जाता है, तो मालूम हुआ कि अगर जीना चाहते हो तो कुर्बानी देना सीखो। अस्सलामु अलैकुम।